نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے بھی چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 تلاوت کی ہے اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو اعزاز عطا فرما رہے ہیں، جنت میں داخلے کا اعزاز فرما رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ایک اور بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا اور ہر چیز کی رخصت دے دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بات چیت بھی کی، یہ اعزاز بھی انہیں حاصل تھا، اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یہ اعزاز بھی انہیں حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے خود انہیں حکم دیا کہ تم جنت میں رہو۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن تنہا تھے، اکیلے تھے۔ اس وجہ سے ان کی نیند میں حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جاگے، انہوں نے دیکھا تو پوچھا تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوا نے فرمایا میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو فوراً فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھ لیا بتاؤ اس کا نام کیا ہے، کیونکہ انہوں نے نام بتائے تھے۔ فرشتوں کو یقین تھا کہ اس کا نام بھی اسے آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس کا نام حوا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا نام حوا رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی آواز آئی اے آدم
اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں بآرام و باطمینان رہو، اور جو چاہو کھاؤ پیو چلو پھرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس ایک خاص درخت کے نزدیک نہ جانا۔ اصل میں یہ امتحان تھا، یہ درخت ان کے لیے آزمائش تھی۔ محترم ناظرین، ہم اگر ان آیات کریمہ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے انہیں ایک اعزاز سے نوازا ہے۔ جب ایک انسان کو کوئی ڈگری دی جاتی ہے، کوئی اعزاز دیا جاتا ہے، کسی اچھے مقام میں داخل کیا جاتا ہے، تو اس مقام کے لحاظ سے اس کے استعمالات سمجھائے جاتے ہیں۔ یہ اس کا باغ ہے، یہ اس کے درخت ہے، اور اس مقام میں اگر کوئی ضرر رساں چیز ہے تو اس کے بارے میں بھی متنبہ کیا جاتا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس سے آپ کو خطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے طور پر جنت عطا فرمائی، اب انعام و اکرام کے طور پر نعمتوں کو استعمال کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، تم جہاں سے چاہو بڑے کھلے حساب سے، با اطمینان ہو کر، با فراغت طریقے سے کھاؤ پیو۔ بہت بڑی بات تھی، علمی فضیلت دی، تعظیمی اکرام دیا، سجدہ تعظیمی کروایا، اس کے بعد جنت کا اعزاز بخشا، جنت کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب وہاں پر ایک چیز سے روک دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، یہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب تو دونوں نہیں جانا۔ تقربا کا صیغہ تثنیہ کا ہے، تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے، اپنے اوپر ظلم کرو گے، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اب جب اللہ نے ان سے روک دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اب شیطان کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی، میں اسی درخت کے قریب انہیں لے جاؤں گا۔ اور یہاں پہ سبق ہے کہ جو نقصان کی چیز ہوتی ہے وہ دشمن کے لیے، اپنے دشمن کے لیے اس کو سامنے رکھنے کی، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیشہ یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ دشمنوں کے لیے وہ نقصان دہ چیز استعمال کی جاتی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس جنت میں وہ تھے اس سے نکلوا دیا۔ اب یہاں پر ہمیں ایک سبق ملتا ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے شیطان نے نکلوایا، ہمیں بھی وہ جنت میں دوبارہ ذریت آدم کو جنت میں داخل ہونے سے نکلوانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کوڈ آف لائف دے دیا ہمیں، یہ قرآن مجید کی صورت میں ہدایت نامہ دے دیا، انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کر کے ذریت آدم کو صراط مستقیم کا راستہ بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، یہی شیطان ہے جس نے تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا، اماں حوا کو نکالا تھا۔ اسی سے بچ کے رہنا، اسی کے قریب نہ جانا، اس کی بات نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں ہدایت نامہ دے کر ہمیں جو چیزیں استعمال کرنی ہیں، جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی بتا دی ہیں، جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی بتا دی، اور ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، بڑی ترغیب دی جائے گی، دنیا کی شان و شوکت رکھی جائے گی، لیکن تم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ جب اس نے ان دونوں کو جنت سے نکلوایا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
اللہ فرماتے ہم نے کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہ جنت سے چلے جاؤ۔ اب یہاں پر شیطان انسان کا دشمن، انسان شیطان کا دشمن ہے۔ یہاں پر بعض مفسرین نے اور محدثین نے انسان کا دشمن بھی کہا ہے۔ اب اماں حوا ایک عورت تھی اور حضرت آدم علیہ السلام مرد تھے، ان دونوں کی مشاورت سے وہ درخت کے قریب گئے تھے۔ یہاں سے یہ بھی اندیا ملتا ہے کہ دونوں نے مشاورت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ سوچ بچار کر کے وہ درخت کے قریب چلے گئے، اور اللہ نے جو کہا تھا لا ولا تقربا ھذی الشجرہ، یہ چیز وہ بھول گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، تمہارے لیے زمین میں کچھ دیر ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے مراحل کو بیان کر کے ہمیں بھی بتا دیا ہے کہ اس زمین میں جو تمہیں شان و شوکت ملی ہوئی ہے، جو تمہیں دولت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، مکانات کی صورت میں، محلات کی صورت میں، جوانی کی صورت میں، حسن کی صورت میں، اور دنیا میں تم با فراغت پھر رہے ہو، اللہ نے تمہیں حسن و جمال سے نوازا ہے، حسن و کمال سے نوازا ہے، مال و منال سے نوازا ہے۔ یاد رکھنا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ، اس زمین میں تمہارے لیے ٹھہرنا تو ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور فائدہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اٹھانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ناظرین، ہمیں یہ باتیں، ان آیات کو، اس ہدایت نامے کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ حقیقت میں کامیابی کون سی ہے، دنیا میں رہنے کی کامیابی ہے یا دنیا کی زندگی سے آخرت کمانے کی کامیابی ہے۔ دنیا تو فانی ہے، اس نے چلا جانا ہے، باقی اخروی زندگی ہے۔ اخروی زندگی کے لیے فانی زندگی کو فنا کر دو، فنا فی اللہ کر دو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بجا لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سے سر تسلیم خم کر لو۔ جو بات اللہ اور اس کا رسول جس سے منع کر دے اس سے منع ہو جاؤ، اور جس کے کرنے کا حکم دو وہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حدیث و قرآن کے مطابق، اس ہدایت نامے کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی توفیق دے، اور اس دنیاوی زندگی سے اخروی زندگی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔